बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सितंबर की 26 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी वायरल वीडियो, उसके बाद क्रस्टीज़ शदीद वायरल है, ट्रेंडिंग है, क्रस्टीज़ डोनट ट्रेंडिंग है। इसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो हंगामा हुआ है सोशल मीडिया पर, दो तरह की चीज़ें हैं। उनमें एक तो यह है कि क्रस्टीज़ शायद अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ोर लगा के, पैसा खर्च करके, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे के जितनी पब्लिसिटी कर ले उतनी पब्लिसिटी, और ये पब्लिसिटी जो इस वायरल वीडियो के बाद क्रस्टीज़ को मिली है, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लोग धड़ाधड़ क्रस्टीज़ जा रहे थे, वहाँ जाकर डोनट ख़रीद कर उसकी तस्वीर पोस्ट कर रहे थे। खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उसके बाद सहाफ़ी, दीगर शख्सियात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग ये क्रस्टीज़ गए, इन्होंने वीडियोस पोस्ट की और बताया क्या कि हम क्रस्टीज़ आए हैं, हमने इनके डोनट ख़रीदे हैं। एक बॉक्स में 6 डोनट हैं, सबके सब मुख्तलिफ फ्लेवर हैं, बड़ी वैरायटी है, इनके डोनट्स बहुत अच्छे हैं, इनके डोनट्स खाइए। ना काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम लिया, ना उस वाक़े का बताया, लेकिन मैसेज पूरा पहुँच रहा था और लोग डोनट खा रहे थे। डोनट खाते हुए, डोनट ख़रीदते हुए, डोनट ले जाते हुए, अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन के साथ रखकर उनके लिफाफे, उनके बॉक्सेस, वो क्रस्टीज़ का ये पैगाम जो है वो पोस्ट कर रहे थे। मुख्तलिफ अहम शख्सियात भी ये कर रही थीं। तो एक तो ये हंगामा हुआ जो धड़ाधड़ वायरल रहा सोशल मीडिया पर। और वीडियो का जो कंटेंट है, एक डिब्बे में कितने आते हैं, उसके बाद आप ईसा फ़ाइज़ हैं, फिर उसके बाद 3 बार वो काबिल एतराज़ जुमला आप पर लानत हो, और उसके बाद उनके साथ मौजूद गालिबन उनकी साहबजादी, उनका ये बताना कि ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, फिर ये आपको लानत भेज रहे हैं, और वो 3 बार उसका बताना। ये सब कंटेंट वगैरह तमाम चीज़ें डिस्कस होती रहीं, इसके साथ मीम्स बन गई। एक तो ये हंगामा था, ये हमेशा होता है। यानी इस पर अगर किसी को तकलीफ़ है तो फिर नवाज़ शरीफ के साथ भी हुआ है, ये जनरल बाजवा के साथ भी हुआ, ये सबके साथ हुआ है। तो किसी को अगर आज तकलीफ़ है तो पहले नहीं थी, तो ठीक है, मतलब अजीब व गरीब है वो इंसान। दूसरा, कुछ मेंढक निकले, बरसाती फुदकते हुए मेंढक। ये मेंढक आए और इन्होंने आकर कहा कि देखें कितनी गलत हरकत है, आप इख्तिलाफ रखते हैं तो इख्तिलाफ रखिए, लेकिन ये जो तरीक़ा है, ये तरीक़ा किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे किया जा सकता है। अब इसमें 2 तरह के लोग हैं, याद रखिएगा, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि ये नहीं होना चाहिए था काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ, और ये मैं ख़ुद को उन्हीं लोगों में शामिल करता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरह के लोग हैं बुग़्ज़ इमरान के मारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ के मारे, नवाज़ शरीफ की, पीपल्स पार्टी की, इस्टेब्लिशमेंट की लाइन पे चलने वाले सहाफ़ी हुए, इन्फ्लुएंसर हुए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हुए, या इनके अपने लोग हुए, इंतहाई दर्जे के बेशर्म तरीन लोग। इनको मैं बेशर्म तरीन क्यों कह रहा हूँ, जब मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ कि वो मजम्मत करके ठीक कर रहे हैं? इसलिए कि जब इनकी अपनी माओं की उम्र की, बल्कि इनकी माओं की उम्र से बड़ी रेहाना इम्तियाज़ डार के गले पे हाथ डाला गया तो बेशर्म चुप थे। जब उमर डार की अहलिया के साथ बदतमीज़ी की गई तो बेशर्म चुप थे। जब तैयबा राजा को यहाँ से पकड़ के बाल यूं फेंका गया और उसने अपना दुपट्टा फेंका था तो ये बेशर्म चुप थे। जब सनम जावेद का बाप ये बता रहा था कि एक पुलिस वाला उसको छत पे ले गए, उसको और दीगर ख़वातीन को वहाँ ले जाकर वो बताने लगे कि तुम जिसको कहती हो नानी 420, वहाँ एक पुलिस वाला सोया हुआ था और वो धोती में सो रहा था, ले जाकर रात में बदतमीज़ी करते थे, तो ये तमाम बेशर्म चुप थे। जब यास्मीन राशिद साहिबा, वो जो खुद कोर कमांडर हाउस पहुंची थी और कह रही थी बाहर आओ तुम लोग, ये शरारत मत करो, तो ये बेशर्म चुप थे। जब ये बेशर्म देख रहे थे कि अंदलीब अब्बास, जिसने ऐसे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाक, और उसके बाद खदीजा शाह जो गाड़ी में थी, अंदलीब अब्बास ऊपर थी और अंदलीब अब्बास वो तमाम चीज़ें कर रही थी जिन पर अंदलीब अब्बास को खदीजा शाह से ज़्यादा भुगतना पड़ सकता था,
اور خدیجہ شاہ کے ساتھ ہوا، اندلیب عباس کے ساتھ نہیں ہوا. یہ تمام کے تمام بے شرم ترین کردار چپ تھے. پھر اس کے بعد ان خواتین کے ساتھ جو ہوئی ہے، ایک شہر دوسرا شہر تیسرا شہر، ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ تیسرا مقدمہ، پولیس والوں کی بدتمیزیاں، کھڑا کرنا وین کو تپتی دھوپ میں، اس کنٹینر میں ان کو وہاں پر کھڑا کر دینا اس بھٹی کے اندر شدید دھوپ میں. یہ تمام کے تمام بے شرم چپ تھے. ان کے اپنے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں. 10,000 لوگ گرفتار ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ مطلب 10,000 لوگ کس چکر میں گرفتار ہو سکتے تھے؟ یہ تمام کے تمام بے شرم چپ تھے. ان لوگوں کو کسی عدالت میں پیش کر کے چالان کے یہ ثبوت ہے، یہ ان کا کیس ہے، ہم نے مکمل کر لیا ہے، دیجیے سزا. وہ نہیں کیا گیا. یہ تمام بے شرم چپ تھے. گھٹیا ترین مقدمہ بشرا بی بی کے خلاف بنایا گیا اور یہ مینڈک، یہ برساتی ڈڈو، یہ بے شرم ترین کردار یہ چپ تھے. تو ان لوگوں کے نزدیک ابھی جب علی امین گنڈا پور نے کہا نا مریم میں آ رہا ہوں، تو مریم کی عزت ہے ان کے نزدیک. ان کے نزدیک سرینا عیسیٰ صاحبہ کی عزت ہے. ان کے نزدیک دختر فائز عیسیٰ کی عزت ہے. ان کے نزدیک جو ابھی ہوا عظمہ بخاری کے ساتھ، عظمہ بخاری کی عزت ہے، مریم اورنگزیب کی عزت ہے. لیکن ان لوگوں کے نزدیک سیاسی مخالفت کی بنیاد پر یاسمین راشد کی عزت نہیں ہے، عالیہ حمزہ کی عزت نہیں ہے، صنم جاوید کی عزت نہیں ہے، طیبہ راجہ کی عزت نہیں ہے، خدیجہ شاہ کی عزت ان لوگوں کے نزدیک نہیں ہے. اور بھی دیگر خواتین ہیں، عائشہ بھٹا، اس کی عزت نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک. تو یہ گھٹیا ترین بے شرم ترین کردار ہیں. یہ کردار ہمارے ہاں جب انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے نہیں بولے. یہ کردار جب ہمارے ہاں الیکشن چوری ہو رہا تھا نہیں بولے. ہمارے ہاں باضابطہ طور پر باقاعدہ الیکشن آفس سے بندے اٹھائے جا رہے تھے، کاغذ چھینے جا رہے تھے، گھر توڑے جا رہے تھے. ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا، کسی نے بات نہیں کی. اور پھر ہم نے ان تمام کرداروں سے جو ان کا کردار تھا اس سے زیادہ بڑا کردار دیکھا. میں ٹی وی نہیں دیکھتا، میں میڈیا نہیں دیکھتا. یعنی آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا تھا اس ملک میں، اور آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کی عدالت میں ایک انسانی حقوق کا محکمہ ہے، اور جو کچھ ہوا آپ چپ تھے. اس ملک کا مقبول ترین صحافی 4.5 مہینے غائب رہا. یہیں تھا، یہیں کسی کے پاس تھا، یہیں کسی ادارے کے پاس تھا. جب واپس آیا تو اس کا وزن کتنا گر چکا تھا، اس کی زبان میں لکنت کتنی تھی، اس کا جسم کیا نظر آ رہا تھا ہمیں. کیا قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی بات کی؟ ارشد شریف شہید کیس، کیا قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی بات کی؟ 6 ججز کا خط، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کے بیڈ روم میں کیمرہ، کیا قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی بات کی؟ تو وہ کردار جو ہمیں وہاں نظر آیا تھا، اس کردار پر یہ تمام کردار جو کہہ رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بیٹی کی موجودگی میں، اہلیہ کی موجودگی میں جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، تو وہ کردار بے شرم وہ غلط ہیں. مجھ سمیت بہت سے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی غلط کو غلط کہا تھا. جب مریم کے ساتھ بھی ہوا تھا تو جو غلط تھا وہ غلط تھا، جو کیپٹن صفدر نے کیا تھا وہ بھی غلط تھا، اور جو مریم کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی غلط تھا. تو ہم نے غلط کو غلط کہا تھا. جب عظمہ بخاری کے ساتھ ہوا، عظمہ بخاری نے جو گھٹیا حرکت میرے معاملے میں کی تھی اس کو بھلا کر میں نے کہا عظمہ بخاری کے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہے. تو غلط کو غلط کہنا یہ بنیادی چیز ہے. تو ہم ٹھیک ہیں اس جگہ. یہ تمام برساتی ڈڈو، یہ بے شرم ترین کردار، ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ یہ اس وقت آئیں اور کہیں دیکھیں جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہے، ان کی اہلیہ کے ساتھ غلط ہوا ہے. در فٹے منہ توڑے. یہ تمام کردار جو ہیں ان کی عزت افزائی کی جانی چاہیے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی دل جیتنے والی ڈیمانڈ، محمد علی درانی صاحب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ڈیمانڈ رکھی ہیں ان میں پہلی ڈیمانڈ وہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ جب دوسری جانب جہاں پر بات ہو رہی ہے، اور اب تو خیر بات رک گئی ہے، لیکن جہاں بات ہو رہی تھی وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ یہ پہلی ڈیمانڈ ہے، آپس میں ان لوگوں کے بات کرتے ہوئے، اور کہا گیا زبردست. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سب سے پہلے میرے گرفتار قیدی، میری جماعت کے میرے سپورٹرز، میرے ورکرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز جو اس وقت قید میں ہیں ان کو رہا کیجیے، اس کے بعد بات ہوگی. عمران خان نے اپنے لیے، بشرا بی بی کے لیے بات بعد میں کی ہے، پہلے ان کے لیے بات کی ہے.
اور دوسری طرف سے بھی کہا گیا کہ اچھا یہ بات عمران خان نے کی ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ دوسرا مطالبہ عمران خان کا 3 ڈیمانڈز میں سے وہ ہے 8 فروری کے مینڈیٹ کا، اور تیسرا مطالبہ یہ جو 8 فروری کے بعد کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو انڈو کرنے کا عمران خان نے مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ جو عمران خان کی پہلی ڈیمانڈ ہے، دوسری سائڈ نے بھی کہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ یہ تو قابل تعریف ہے، عمران خان کا کردار اس پر ستائش ہونی چاہیے۔ آخر میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، دیکھیے حامد خان صاحب جنہوں نے قاضی فائز عیسی صاحب پہ اعتراض کیا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراض کیا، اور حامد خان صاحب کو خود عدالت سے جانا پڑا جب قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ آپ الگ کر لیں خود کو کیس سے، یعنی ان سے کہا گیا کہ آپ مت بیٹھیں، آپ مت سنیں، تو انہوں نے کہا آپ خود کو الگ کر لیں۔ حامد خان صاحب نے مطیع اللہ جان صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر ان کے یوٹیوب انٹرویو میں یہ بتایا کہ یہ باقاعدہ طور پر حامد خان صاحب کے مطابق دھمکی دی گئی، AORs کو، ایڈوکیٹس آن ریکارڈ، ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض والی درخواست آئے گی تو لائسنس معطل کر دیا جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، یہ جو ایڈوکیٹس آن ریکارڈ ہیں، سپریم کورٹ میں کوئی بھی درخواست جب جاتی ہے تو یہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈز ہیں، غالباً کوئی 10-12 کے قریب ان کی تعداد ہے کل۔ تو درخواست پوری چیک ہو جائے کہ ٹھیک ہے، پوری درخواست پراپر بنی ہوئی ہے، ان کے تھرو پھر آگے جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا رجسٹرار آفس کا اعتراض، تو اس سے پہلے یہ درخواست کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کی پوری فائل چیک ہوتی ہے پہلے، اچھا ٹھیک ہے، چیک لسٹ ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، اوکے اب آگے لے جائیے۔ تو وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہے وہ اس کو پروسیس کرتا ہے رجسٹرار آفس تک پہنچانے کے لیے۔ تو رجسٹرار آفس سے حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ باضابطہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اعتراض والی درخواست آئے گی تو لائسنس معطل کر دیا جائے گا۔ اس سے زیادہ آمریت کیا ہوگی؟ حامد خان صاحب سے مطیع اللہ جان صاحب نے پوچھا کہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کیا؟ یہ تحریری طور پر کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا؟ تو انہوں نے کہا تحریری طور پر نہیں، زبانی طور پر کیا گیا ہے، اور ہماری جو درخواست ہے وہ بھی نہیں پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جو آمریت ہے اس کا بھانڈا حامد خان صاحب نے پھوڑ دیا ہے۔ عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کی عدالت میں کسی درخواست گزار کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ اعتراض کر سکے۔ وہ کہتے ہیں تم نے سچ بولنے کی جرت کی، یہ بھی توہین ہے عدالت کی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس طرف سے، جس طرف نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، ایمل ولی ہے، اس طرف سے مولانا آ رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔